ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کی 4 شرطیں بیان کی ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہونا, تو اللہ نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ 4. سب سے پہلی شرط ومن اراد الآخرہ, آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. انسان تہجد گزار ہو, اللہ کی راہ میں جہاد کرے, تبلیغ کرے, اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں. کتنا ہی بظاہر حدیث میں آتا ہے وہ شہید جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑاؤ. دوسری شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وسعا, صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ کیا کرے؟ کوشش. بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے, میری نیت ہے میں صدقہ خیرات کروں گا, صدقہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں رشتہ داری کو جوڑوں گا, جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں جہاد کروں گا, تیاری نہیں کرتا, کوشش نہیں کرتا, نیت نہیں کرتا. نیت سے مراد عمل کی نیت. میری نیت ہے جی میں ماں باپ کی خدمت کروں گا مگر خدمت کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ نے کامیابی کی دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعا, کوشش بھی بولے نا بھائی کرنی ہے. تیسری شرط وسعى لها سعيها, کوشش آخرت والی, اخپل طریقے سے کوشش. بولو بھائی اخپل تو سمجھتے ہیں نا, اخپل کوشش نہیں چلے گی. اب دیکھو فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا, اگر میں کہوں کہ یار ایک اور ملا لو ساتھ میں 3 پڑھ لو, بھائی میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا نا کہ نبی امام نے 3 پڑھائی پبلک پکڑ لے گی امام کو, بھائی امام صاحب آپ سے بھولے سے ایسے ہوا ہے. امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ, بھولے سے نہیں, میں نے جان کر پڑھی ہیں 3 رکعتیں. کیوں بھائی امام صاحب جان کر کیوں پڑھی؟ بھائی میں نے اس لیے پڑھی ہیں کہ 2 سجدے پہلی رکعت میں, 2 دوسرے میں, 2 اگر غریبی میں لگا دو تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ 4 تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں, 2 ہماری طرف سے کیا ہو گئے؟ غریبی ہو گئے. اور اگر تم لوگ کو تکلیف ہوئی ہے, ٹائم زیادہ لگ گیا ہے, تو کل نہیں کروں گا میں, چلو کل سے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھاؤں گا. آپ چھوڑ دو گے امام کو؟ بولے گا بھائی دوبارہ پڑھا نماز, بلکہ آپ تو کہو گے پتہ نہیں عقیدے اس کے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, دوسرا امام لاؤ بھائی. اب وہ دلیل میں یہ دینا شروع کر دے کہ منع دکھاؤ, کہاں تیسری رکعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, کہاں نبی صلی اللہ, اور عقلی دلیل یہ دے کہ نبی کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک سکتے ہیں؟ ہم تو 4 کے 6 سجدے کر رہے ہیں. نبی نے تو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں, اور سجدہ تو رکن اعظم ہے. تو بھائی نبی نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کی حدیث دکھاؤ. جتنے مرضی دلائل کے زمین آسمان کے قلابے ملا دے, میرا خیال ہے کوئی گوار سے گوار دیہاتی 5ویں کلاس کا بچہ بھی اس کے دلائل سے متاثر نہیں ہوگا. بھائی نبی نے جب 2 پڑھے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 رکعتیں پڑھی ہیں, عبادت توقیفی ہوتی ہے, اس میں اخپل طریقہ نہیں چلتا. یہاں تو میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ جب ہماری خاندانی رسومات اور ہماری بدعتیں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور شریعت دوسری طرف, تو پھر ہمیں یہ حدیثیں اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں ہیں. وہاں ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ وضو کی ہم اتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور طواف میں عجیب عجیب دعائیں مشہور ہیں, طواف کی دعائیں جو ہے اگر ہم پڑھیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. جب بھی کوئی انسان ایک بدعت پر عمل کرتا ہے نا تو اللہ اس سے سنت چھین لیتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ عملاً بدعتی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئے نا تو ان کو وہ والی چیز میں مزہ نہیں آتا جو ثابت شدہ ہو قرآن و سنت سے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وسعى لها سعيها, آپ کی اخپل کوشش بولو نہیں چلے. ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے, ثواب ملے گا؟ بتاؤ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ سعی, کوشش تو وہ کر رہا ہے جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. میرا اندرون سندھ دورہ ہوا, مجھے نہیں پتا تھا ان کے یہاں میت بھی ہو گئی ہے, تو اور میت ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے. میں وہاں گیا, میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے,
بیان سن رہے ہو تو بھائی معذرت. تو ان کے کہیں والد صاحب کا 30-40 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا. اب جو بھی آ رہا ہے نا 30-40 دن کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا. مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے, جو نہ مانگے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہے. یہ 3 دن ویسے ہی تعزیت, اتنا لمبا غم کو کھینچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے نا. میں نے ارادہ کر لیا, میں نے کہا میں بس اخپل طریقے سے دعا مانگوں گا, ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا, ذرا دعا کرتے. میں نے کہا دل سے دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کو ترقیاں. اتنی میں نے اپنے ابا کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے ابا کے لیے دعا مانگی. انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا بس یہ ہو گئی ہے, بس اتنا کافی ہے. نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے. میں نے کہا ہو گئی نا دعا, دل سے دعا مانگی ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں, یہ ضروری سمجھ لیا ہے. کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو, ہنسی خوشی زندگی گزارو. جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو نا, کچھ ان کو ٹینشن نہ دو. نہیں بھائی, پھر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا, ہاتھ اٹھائے, ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے. پھر کیا ہوا جی, کھانا تھا, کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے, کوئی ان کا افتتاح تھا. پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائے. میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں, یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے. پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا. میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے, اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. تو بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتے ہو؟ اربوں میں میتیں ہوتی ہیں, کتنے آرام سے انسان ہنستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے, اور کوئی قرآن خوانیاں نہیں ہوتی اس کے لیے, کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے. ما تعالی الایمان ما قدر اللہ. عربوں کی زبان پہ 2 جملے ہوتے ہیں, ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا, ما تعالی الایمان خوشی کی بات ہے, ایمان پر گیا. دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لیے. تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے.